میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے نور محمدی کا حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہونے کا بیان۔ محترم ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی تو جو دوشیزائیں حضرت عبداللہ سے شادی کی تمنا لیے بیٹھی تھیں، انہوں نے اپنے دلوں میں ایسا غم بٹھا لیا کہ زندگی بھر اپنے گھر کنواری بیٹھی رہیں مگر کسی سے شادی نہیں کی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما بنا عبداللہ بآمنہ احصوا مئۃ امرأۃ من بنی مخزوم و بنی عبد مناف متن ولم يتزوجن اسفا على ما فاتهن من عبد اللہ۔ یعنی جب حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، لما بنا عبداللہ بآمنہ، ناظرین اگر لفظ کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو اس جملے کا ترجمہ یہ ہوگا، جب حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ کے ساتھ زفاف کر لیا، کیونکہ بنا بہا، بنا بالمرأہ کا لغت میں معنی ہے بیوی کے ساتھ پہلی رات گزارنا۔ بنا عبداللہ بآمنہ یعنی حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے زفاف کر لیا۔ شب زفاف جب گزر گئی، یعنی جب حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی تو لوگوں کی شمار کے مطابق بنو مخزوم اور بنو عبد مناف کی 200 لڑکیاں یوں ہی رہ گئیں، کسی سے شادی نہیں کی، صرف اس افسوس میں کہ وہ عبداللہ سے محروم ہو چکی تھیں۔ ناظرین، تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی کے غم فراق میں 200 لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کرانے سے منع کر دیا ہو۔ یہ تاریخ عالم کا پہلا اور آخری واقعہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا کیا عالم رہا ہوگا، اور ایسا نوجوان جب سج دھج کر دولہا بنا ہوگا تو چہرہ کس قدر پرکشش، دلکش
اور نگاہوں کے لیے خیرہ کن بن گیا ہوگا۔ یقیناً چہرے کا یہ حسن و جمال، جاذبیت اور دلکشی اس نور نبوت کے سبب تھا جو آپ کے چہرہ پر غیر معمولی طور پر تاباں و درخشاں تھا، اور آپ جس کے حامل اور امین تھے۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے وَكَانَ نُورُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یُرَىٰ فِی وَجْهِهِ کَالْکَوْکَبِ الدُّرِّیِّ، یعنی آپ کے مبارک چہرہ پر نور محمدی چمکتے ہوئے تارا کی مانند نظر آتا تھا۔ ناظرین، السیرۃ الحلبیہ کے مطابق عرب میں عام دستور یہ تھا کہ دولہا اپنی دلہن کے ساتھ زفاف سسرال میں منایا کرتا تھا اور 3 دن وہیں سسرال میں مقیم رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بھی 3 دن وہب کے گھر مقیم رہے اور اسی قیام کے دوران وہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی پر جگمگاتا تھا سیدہ آمنہ کی طرف منتقل ہوا۔ شب زفاف کے بعد ایک دن حضرت عبداللہ ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو آپ کی شادی سے پہلے آپ سے وصال کی طالب تھی، بلکہ معاوضہ کے طور پر 100 اونٹ کی پیشکش کر چکی تھی، مگر آج وہ آپ پر توجہ نہیں دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ آج میرے لیے تیرے اندر وہ جذبہ وارفتگی نہیں پایا جا رہا ہے جو پہلے پایا جاتا تھا؟ اس نے کہا، ہاں درست ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کی پیشانی پر وہ نور نہیں دیکھ رہی ہوں پہلے دیکھا کرتی تھی۔ کیا آپ کی کسی عورت سے شادی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آمنہ بنت وہب سے میری شادی ہو چکی ہے اور زفاف بھی ہو چکا ہے۔ اس عورت نے کہا، آج سے مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ میں تو دراصل اس نور کی خواستگار تھی جو آپ کی پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اور اب وہ کسی دوسرے کے نصیب میں جا چکا ہے۔ اب میرے لیے اس کے حصول کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ ناظرین، اب سیدہ آمنہ کا بطن نور مصطفیٰ کی قرارگاہ بن چکا تھا، اور وہ تمام خلقت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو چکی تھیں۔ عورت کو دوران حمل بہت تکلیف اور گرانی محسوس ہوتی ہے، مگر حضرت آمنہ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ انہیں اس وقت تک حاملہ ہونے کا علم نہیں تھا جب تک انہیں غیب سے اس کی خبر نہیں دی گئی۔ چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں، مجھے حاملہ ہونے کا علم نہیں تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں، صرف اتنی بات تھی کہ حیض بند ہو گیا تھا۔ مجھے نہ تو کوئی بوجھ محسوس ہوا اور نہ کسی کھٹی چیز کے کھانے کی خواہش ہوئی جیسا کہ عورتوں کو ہوتی ہے، اور میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھی کہ کسی نے کہا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو
تمام مخلوق کے سردار کے ساتھ حاملہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تو تمام مخلوق کے افضل کے ساتھ حاملہ ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ حمل کے ہر مہینے میں آسمان و زمین کے درمیان میں یہ آواز سنا کرتی تھی کہ تجھے مبارک ہو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خیر و برکت ہیں اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ناظرین، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو گرانی اور تکلیف تھی، تو واضح رہے کہ دونوں روایتیں اپنی جگہ صحیح ہیں اور دونوں میں کوئی تنافی و تعارض نہیں ہے، کیونکہ جن روایتوں میں یہ ہے کہ مجھے حاملہ ہونے کا علم نہیں تھا، وہاں مراد یہ ہے کہ مجھے مکمل یقین نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں، اور وجہ یہ تھی کہ تکلیف اور گرانی بہت معمولی درجہ کی تھی، جس پر اکثر گرانی اور تکلیف کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وجہ تطبیق میری سمجھ کے مطابق ہے۔ میری سمجھ سے مراد خود اس حقیر نوشاد عالم کی سمجھ ہے، اور محدث ابو نعیم وغیرہ نے یہ تطبیق دی ہے کہ ابتدا میں گرانی تھی، بعد میں خفت محسوس ہونے لگی تھی۔ بہرحال اگر ایسا بھی مان لیا جائے تب بھی فضیلت ہے، کیونکہ یہ بات بھی خلاف عادت اور خلاف دستور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی کہ قریش کے ہر چوپایا نے اس رات تکلم کیا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، آج رات اللہ کا رسول حمل میں تشریف لایا ہے، جو ساری دنیا کا امام اور تمام جہان والوں کا آفتاب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روئے زمین کے تمام چوپائے، روئے زمین کے تمام چوپائے اس رات گویا ہوئے اور سب نے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کی بشارت دی۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رات عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار قدس سے منور کر دو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت کا اظہار کریں، اور داروغے جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دو اور سارے جہان کو خوشبوؤں سے معطر کر دو، اور زمین و آسمان کے ہر طبقہ اور ہر مقام تک یہ مژدہ پہنچا دو کہ نور محمدی آج کی رات رحم آمنہ میں قرار پا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے کہ مجھ سے ایک بار ایک ایسا نور نکلا کہ جس نور سے سارا جہان منور ہو گیا، اور میں نے اس نور کی نورانیت سے بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔
ناظرین، حضرت آمنہ سے اس نوعیت کا نور برآمد ہونے کا واقعہ ولادت شریف کے وقت کے تعلق سے بھی منقول ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ مروی ہے کہ اس رات کی صبح کو روئے زمین کے تمام بت اوندھے پائے گئے، شیاطین کا آسمان پر چڑھنا ممنوع ہو گیا اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، اور اس رات ہر گھر روشن و منور ہوا۔ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو انوار قدس سے جگمگا نہ رہی ہو، کوئی جانور ایسا نہ تھا جس کو قوت گویائی نہ بخشی گئی ہو اور اس نے بشارت نہ دی ہو۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو اس کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ اور قریش جن کا حال یہ تھا کہ شدید تنگی اور عظیم قحط میں مبتلا تھے، جن کے تمام درخت خشک اور تمام جانور نحیف و لاغر ہو گئے تھے، حق تعالی نے اس کی برکت سے ان پر بارش نازل فرمائی، جہان بھر کو سرسبز و شاداب کیا، درختوں میں تر و تازگی آئی اور خوشی و مسرت کی ایسی لہر دوڑی کہ قریش نے اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج یعنی خوشحالی کا سال رکھ دیا۔ قریش نے اس سال کا نام ہی خوشحالی کا سال رکھ دیا۔ اور ناظرین، چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ رات جس میں حضرت آمنہ کے رحم میں نطفہ قرار پایا تھا اور نور محمدی حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا تھا، اصح قول کے مطابق وہ رات جمعہ کی رات تھی، اور اسی بنیاد پر حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ امام احمد کے نزدیک اسی بنیاد پر جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنے بیان کو آج کے پروگرام میں یہیں پر مکمل کرتا ہوں، پھر اگلی ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی۔ تب تک کے لیے نوشاد عالم جامعی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔